کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس وقت منا میں ہیں۔ یہاں پاکستان میں ابھی شدید گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، جون قریب ہے، تو ہم یہاں کی گرمی برداشت نہیں کرتے، تو میدان محشر میں جب سورج نیزے کے برابر ہوگا، تھوڑا تصور تو کریں، تب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، الحمد، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب تعریف ہے اس کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے انصاف کے دن کا۔ جاگ رہے ہو؟ انصاف کا دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ اسی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو انصاف، میرا رب کریم، اللہ کا عدل، جو ہم جج کے پاس جاتے ہیں تو کتنا ڈرتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں جج کیسا فیصلہ دے گا، پتہ نہیں آج کیا فیصلہ آئے گا۔ انسان کتنا پوری رات سوچ میں ہوتا ہے، کسی کو دعا کے لیے کہتا ہے، خود دعا کرتا ہے، دعا کرتا کرتا جاتا ہے، پتہ نہیں جج کون سا فیصلہ دے گا۔ جب دنیاوی جج سے اتنا ڈرتے ہیں مسلمانوں، تو کاش ہمیں اس مالک سے، اس خالق سے، اس رزاق سے، اس پیدا کرنے والے سے، جس کے پاس دوبارہ ہمیں لوٹنا ہے، کاش اللہ ہمیں اس کا بھی خوف عطا فرمائے۔ زور سے آمین کہیں۔ تو خوش قسمت میں عرض کر رہا تھا، وہ لوگ ہیں جو آج منا شریف میں ہیں اور حج کر رہے ہیں۔ حج کا آخری دن ہے، شاید 5واں دن ہے، آخری دن شاید 13ویں، ماشاءاللہ یہاں وہاں ایک ہی دن ہے۔ تو منا میں ابھی تو حجاج کرام ہیں، مگر کیا منظر ہوگا جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب حج کیا۔ انشاءاللہ میں حج کا آپ کو پورا حج حضور علیہ السلام کا، جس طرح مدینہ منورہ سے حضور آئے، پھر واپسی مدینہ پاک آئے، پورا انشاءاللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج نبوت، جو سیرت کی عظیم ترین کتاب ہمارے اہل سنت کی، ان سے سناؤں گا باذن اللہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کہیں۔ تھوڑا تصور کریں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ 1,25,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ ساتھ تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفات میں دعا کرتے ہو کہ حضور، ہم کوشش کرتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے ساتھ حج کریں یا نہیں، اور کوشش کرتے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ حج کریں، کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے استاد کے ساتھ حج کریں، مگر کتنے خوش قسمت وہ لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے حج کیا تو خود حج والے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کیا۔ زور سے سبحان اللہ۔ کیسا منظر ہوگا، سرکار ساتھ ہوں گے، حضور علیہ السلام احرام میں ساتھ ہوں گے، صفا مروے پہ حضور علیہ السلام ساتھ ہوں گے، حجر اسود پہ حضور علیہ السلام ساتھ ہوں گے، عرفات میں حضور علیہ السلام ساتھ، مزدلفے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ، منا میں حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ، کم و بیش تقریباً صحابہ کرام حضور کو مدینہ پاک چھوڑنے گئے۔ جو صحابہ اہل مدینہ نہ تھے، انصار نہ تھے اہل مدینہ، وہ خود بھی آقا کریم علیہ السلام سے کثیر صحابہ، کس لیے کہ ہم جب سرکار کے ذکر کے لیے، آپ دیکھو نا اتنی گرمی میں کتنا دور سے آتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، کہیں رات میں دور جاتا ہوں تو لوگ بیچارے پوری رات بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم حضور کا ذکر سننے آتے ہیں، وہ نیند نہیں دیکھتے ہیں، آرام نہیں دیکھتے ہیں، صبح کو کام نہیں دیکھتے ہیں۔ مگر جس وقت آقا کریم علیہ السلام موجود حیات، اور حضور آج بھی حیات ہیں، مگر سرکار مجلس میں ہوں گے، حضور علیہ السلام حج میں ہوں گے، وہ حج کیسا ہوگا، وہ نماز کیسی ہوگی، وہ حج جو پڑھا ہوگا وہ اللہ اکبر کیسا ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام، آج تو امام ممبر کے بیٹ پہ خطبہ دیتا ہے، حضور علیہ السلام جو خطبہ دیا اپنی قصوہ ڈاچی پہ دیا۔ حضور علیہ السلام اپنی ڈاچی، محبوب ڈاچی تھی قصوہ شریف، انہیں کا کبھی ذکر کروں گا کہ وہ حضور علیہ السلام سے کس طرح محبت کرتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام اپنی ڈاچی مبارک پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، اور حضور علیہ السلام کے یہ معجزہ تھا کہ سارے صحابہ حضور 1.25 لاکھ
1,25,000 کے صحابہ کرام رضوان اللہ سیرت میں آتا ہے، وہ سب صحابہ کرام ایسے سروں کو جھکا کے مصطفیٰ کریم کا خطبہ سن رہے ہوگے۔ سبحان اللہ تو کہیں۔ یہ تو ہو گیا صحابہ کرام کے عشق کا عالم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ اپنے سر مبارک کو حج کے بعد جب پورے حج کا احکام ہو جاتا ہے، پھر عرفات سے مزدلفہ سے پھر صبح کو پہلے شیطان کو جب ککرے مارتے، اس کے بعد پھر قربانی کرتے ہیں، قربانی کے بعد جو پھر اپنا جو سر منڈواتے ہیں، پھر احرام اتارتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا سر مبارک جو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور نے منتخب کیا تو فرمایا تو میرے بال مبارک اتار۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں صحابہ کرام اس کو مبارکیں دینے لگے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، حضور علیہ السلام نے تجھے قبول کیا، حالانکہ اور بھی صحابہ کرام تھے رضوان اللہ، تجھے حضور علیہ السلام نے کبھی قبول کیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ ایسے کھڑے تھے، حضور علیہ السلام کا چہرہ 14ویں کی چاند کے طرح ایسے نور کے شعاع نکل رہے ہوں گے، اور وہاں دیکھو مکے کا اور حجاز مقدس کا اور حج کے ایام ہوں گے، پھر کیسا منظر ہوگا کہ 14ویں کا مدینے کا چاند مکے میں ہوگا اور 14ویں کی رات کا چاند اس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ایک شاعر نے بولا ہے، میرے ساتھ پڑھیں، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سب پڑھیں، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ زور سے سبحان اللہ۔ تھوڑا تصور تو کرے کیسا حج ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نظروں پہ، قدموں پہ، ان کی نعلین شریف کے خاک مبارک پہ، جنہوں نے بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، جلوہ کیا، آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور علیہ السلام کے ساتھ دعا میں عرفات میں شریک ہوئے۔ کیا مقام ہے۔ ہم جب کسی ولی کے ساتھ جاتے ہیں تو محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی کے شہزادے، الحمدللہ 2 سال پہلے جو میں نے حج کیا تو میرے مرشد کریم نقیب الاشراف غوث پاک کے سجاد نشین سید خالد عبد القادر منصور دیلانی سب کہیں حافظہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ حج پہ تھے تو میں جا کے سائیں سے دعا کرائی، بہت خوش ہوا۔ میں سب کو فون کر رہا تھا کہ میں سیدی کے ساتھ دعا میں نے کرائی، منا کے اندر سیدی کے ساتھ میں نے حج کیا، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ مگر قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظمت اور شان پہ، جنہوں نے حج کیا تو دعا کس کے ساتھ کی، تھوڑا اندازہ تو لگائیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ دعا کی، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سنا، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے۔